اچھا، رجب میں جہاں بہت ساری مبارک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، مگر فرسٹ ویک آف رجب ایک بڑی عظیم ہستی کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، سبحان اللہ، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی سمجھے رونقوں کو ترک کیا اور راہ حق کے مسافر بنے، اور اتنا کمال حاصل کیا کہ انہیں نائب النبی کہا جاتا ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے برے صغیر کو نور اسلام سے روشن کر دیا۔ یہ پاک و ہند تو پہلے ایک ہی تھا نا، یعنی ہم پر بھی ان کا احسان ہے۔ اس خطے میں اسلام لانا اور اسلام کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کردار۔ کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلم جو ہیں ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور سبحان اللہ، یہ کون ہیں؟ یہ خواجہ خواجگاں، سلطان الہند، وارث النبی، نائب النبی، عطائے رسول، جنہیں دنیا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ 537 ہجری میں سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ سید زادے ہیں۔ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں ہی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں ہی آپ نے گھر بار چھوڑا اور راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ یہ بھی بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہوا تو آپ کو اچھی خاصی جائیداد مل گئی، باغ بھی ملا، پنچکی بھی ملی، گویا ایک اچھی پراپرٹی مل گئی۔ 15 سال کے نوجوان کو زیادہ پیسے مل جائیں اور باپ کا سایہ بھی نہ ہو تو نارملی تربیت اچھی نہ ہو تو وہ اولاد اور بگڑ جاتی ہے، مگر والدین کی تربیت ایسی تھی، سید گھرانہ تھا، بڑا ادب سکھایا تھا والدین۔ ہوا یہ کہ آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، ایک بزرگ نکلے سفید بالوں والے، داڑھی والے، چہرہ بڑا نورانی تھا، تو بڑی محبت سے اس 15 سالہ نوجوان نے اپنے باغ میں بلایا۔ اپنے باغ سے ایک کھجوروں کا خوشہ جو تھا، انگوروں کا خوشہ تھا، انگور نکالے، بزرگ کو بڑے ادب سے پیش کیے۔ اب وہ بزرگ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے دیکھا 15 سال کا نوجوان اتنا باادب، اتنی محبت، تو آپ نے اپنی نگاہ ولایت ایسی ڈالی اور اپنی جھولی سے ایک ایسا کھلی کا سمجھ لیا اناج کا کوئی ٹکڑا نکالا اور انہیں کھلا دیا۔ بس 15 سال کے نوجوان نے اللہ کے ولی کا وہ تبرک کھانا تھا، وہ نگاہ ولی پڑھنی تھی کہ آپ کی دنیا بن گئی اور آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے۔ پھر آپ علم دین کے لیے نکل پڑے، آپ نے اپنا باغ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ مگر یہاں خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ بڑا کمال کا، وہ غور کیجئے، وہ کیوں ملا نہیں یہ مرتبہ؟ وہ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ہمیشہ زندگی میں یہ فارمولہ یاد رکھیں، نوجوان بیٹھے، بچے بیٹھے، زندگی میں با ادب رہیے گا، بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، جو روڈ انداز ہوتا ہے نا، آج کل کا نوجوان بوڑھوں کے سامنے بھی چیخ چیخ کر بات کر رہا ہوتا ہے، بزرگوں سے بھی ادب سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ بے شک ہم کسی کو جانے نہ جانے، بے شک وہ غریب ہے یا ہمارا ملازم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر عمر میں ہم سے بڑا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم ادب سے بات کریں، ہم پیار سے بات کریں، سفید بالوں کا احترام کریں، ہمارے والد کی جگہ ہے، اور ادب ہی لوگوں کو مقام دلاتا ہے، بے ادبی برباد کر دیتی ہے۔ جو زندگی کا یہ اصول بنا لیں، اور اسی طرح بزرگوں کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے وہ بچوں پر شفقت کریں۔ کتنا خوبصورت ریلیجن ہے میرا اور آپ کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی کتنی ایک ہی جملے میں ساری بات فرما دی نا، چھوٹے ہیں تو بڑوں کا ادب کریں، بڑے ہیں تو بچوں پر، چھوٹوں پر شفقت کریں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمیں اپنی بارگاہ سے دور کر دیا تو پھر ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو اپنی زندگی کا اصول بنائیں، نرم، پولائٹ، ہمبل، سافٹ، اور یہی لوگ سب کو پسند آتے ہیں۔ بچوں کو بھی بزرگ وہی اچھے لگتے ہیں جو بیٹا کہہ کر پیار سے بات کرتے ہیں، ہر وقت جھاڑنے والے بزرگ بھی اچھے نہیں لگتے، اور بزرگوں کو بھی یقیناً وہ نوجوان اچھے نہیں لگتے جو بدتمیزی کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو اللہ نے 15 سال کے نوجوان کو ولایت کا کیسا درجہ عطا فرمایا؟ اس کی بیس کیا بنی تھی؟ ادب تھا، بزرگوں سے پیار تھا۔ تو کیا معلوم آج ہم کسی بزرگ سے پیار کریں، کسی سے محبت سے پیش آئیں، اور اس کا بارگاہ الہی میں کیا مرتبہ ہو، اس کی نظر پڑ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا وصال کب ہوا؟ 6 رجب تھی 633 ہجری میں، اور آپ کا جو مزار شریف ہے وہ سبحان اللہ اجمیر شریف میں واقع ہے۔ خواجہ ہند وہ در، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، اس کی کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ آج قیامت کس مہینے آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ آئے گی، وہ بھی میں نے بیان کرنا ہے، مگر غور سے آپ سے سننا ہے۔ ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر، مختلف حدیثوں میں قیامت کی نشانیاں بیان کیا۔ قیامت سے پہلے
یہ باتیں ہیں جو ہو جائیں گے، اور ان میں سے بہت ساری نشانیاں ہو چکی ہیں۔ نبی پاک سے سوال ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ قرآن کریم میں یہی ہے، یہ کوسچن بھی ہے۔ قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ سبحان اللہ، اس سوال کا جواب رب کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ لا تأتیکم الا بغتہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ قیامت سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا، کوئی پریڈکشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر ایک چیز پتا چل رہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو لوگ غفلت میں ہوں گے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی کپڑا لے رہا ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، ایوری بڈی وہ اپنی چیزوں میں مشغول ہوں گے، غفلت میں ہوں گے۔ جب لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے، اپنی مصروفیت میں ہوں گے، دنیاوی لگن میں ہوں گے، کاموں میں مگن ہوں گے، قیامت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا، اس وقت قیامت آ جائے گی۔ غور کریں، کیا آج ایسا وقت نہیں ہے؟ کس کو فکر ہے قیامت کا؟ کون تیاری میں لگا ہے قیامت کا؟ آج تو لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے، پلاننگز ہیں، ڈیٹیلز ہیں، شیڈیولز ہیں، کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، اس سال یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، 5 سال میں یہ کرنا ہے، 10 سال میں یہ کرنا ہے۔ ان سے پوچھو سب کچھ کرنا ہے، مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ تیاریاں ہیں کہ اتنا کمانا ہے، یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، دنیا کے یہ ملک دیکھنے ہیں، فلاں فلاں کام کرنا ہے۔ اگر اس پوری پلاننگ میں موت کہاں ہے؟ اگر بیچ میں سے مجھے اٹھا لیا گیا، میں دنیا سے چلا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کی تیاری ہے؟ قبر کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے، قیامت کی تیاری ہے؟ ساری زندگی کھیل کود، دنیا کے مزے، بڑی تعداد اس وقت دنیا میں ایسے جی رہی ہے کہ نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ قیامت کی فکر ہے۔ یعنی دن کھیل کود میں گزارنا ہے، رات سونے میں گزارنی ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ خوف خدا ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی خوف خدا نہیں۔ سیدنا اب آئی کچھ بزرگوں کے واقعات سنیں، ان کو قیامت کا کیسا خیال تھا۔ عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے، مگر کس طرح لرزتے تھے، کس طرح فکر تھی انہیں اس دن کی۔ سید احمد حرب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کے نیک بندے تھے، آپ ساری رات جاگتے رہتے، عبادت کرتے رہتے۔ بعض دفعہ لوگ اصرار کرتے، یعنی بار بار کہتے کہ آپ سو جائیے، کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ آپ فرماتے جس کے لیے جہنم دہکائی جا رہی ہو، جنت سجائی جا رہی ہو، مگر وہ نہ جانتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، جہنم میں جانا ہے یا جنت ٹھکانہ ہے، بھلا اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اب سوچئے فکر کیسی ہے، یا تو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، there is no third way، کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا۔ دنیا سے جو بھی جائے گا یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کدھر جانا ہے، اس کی ٹینشن کا عالم کیا ہوگا۔ اتنی بڑی ہستی ہیں، اگر کہتے ہیں نیند کیسے آ سکتی ہے جس کو پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے، کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، اس طرح آخرت کی تیاری میں زندگی گزارتے تھے۔ وہ لوگ سوچیں جو بالکل غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے آخرت کی، موت کی، قیامت کی بات کرو۔ ہو سکتا ہے اس وقت ہی کوئی میرا بیان سن رہا ہو، چونکہ یہ بیان لائیو جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے شیطان دل میں خیال ڈالے، یا مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، کیوں قیامت کی بات کر رہے ہیں، کیوں مرنے کی بات کر رہے ہیں؟ بات کرو تو بھی ان کو برا لگتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم بات نہیں کریں گے تم مرنے سے بچ جاؤ گے، ہم ذکر نہیں کریں گے تم قیامت کے دن پیش ہونے سے نکل جاؤ گے۔ قرآن کے ذکر کا، قرآن کی قیامت کی ریممبرنس کا، قیامت کو یاد کرنے کا ایسا شاندار نظام ہمارے قرآن کریم اور شریعت نے بنایا۔ ہم روزانہ نماز پڑھیں، بار بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اور ہر رکعت میں پڑھیں، اور اس سورہ فاتحہ میں بار بار قیامت کو یاد دلایا گیا، مالک یوم الدین۔ کون سا دن؟ کون سے دن کا مالک؟ یوم جزا کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ پڑھتے ہو نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ یاد رہے کہ قیامت آنے والی ہے، مجھے پیش ہونا ہے، مجھے وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ کیسا یاد تھا بزرگان دین کو۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز، کتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی ہستی ہیں، آپ ایک مرتبہ رونے لگے۔ آپ کو روتا دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ بھی رونے لگی، بعد میں دیگر گھر والے بھی رونے لگے۔ کیسے لوگ تھے؟ ادھر ساری رات ناچ گانے ڈھول تماشے، پوری فیملی ناچ رہی ہوتی۔ یہ تو سنا ہم نے کہ فلاں کے گھر میں ساری رات فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ناچ گانے ہوتے رہے۔ یہ کیسا گھرانہ ہے کہ خود بھی رو رہے ہیں
زوجہ بھی رو رہی، بچے بھی رو رہے ہیں۔ جب رونے کا سلسلہ رکا تو پھر پوچھا گیا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں، یہ تو بتائیں۔ گھر والے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا، جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا تو کوئی دوزخ میں، یہ کہہ کر آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ آج رات کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کوئی یا تو جیل میں جائے گا یا تو کسی کو محل دے دیا جائے گا، ہر کسی کے بارے میں آج رات یہ فیصلہ ہوگا، بتائیے وہ رات کیسی گزرے گی، وہ دن کیسا گزرے گا کہ پتہ نہیں صبح میں جیل میں ہوں گا یا صبح میں محل میں ہوں گا۔ نہ دنیا کی جیل ایسی ہے جو جہنم کی قید ہے، وہ تو تصور ہی نہیں کی جا سکتا کتنا بڑا عذاب ہے، یا نہ دنیا کے کسی محل میں وہ آسائشیں اور برکتیں ہیں جو جنت کے خزانوں میں ہے۔ اتنی بڑی نعمت یا تو ملے گی یا اتنی بڑی سزا ملے گی۔ ایسے شخص کو کتنی کوشش کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے شخص کو اس قیامت کے دن کی تیاری کتنی کرنی چاہیے۔ مگر بہت بڑی تعداد ہے جن کو فکر ہی نہیں ہے، لیکن قیامت آنی ہے، اور قیامت کے علم کو پتہ ہے کیوں چھپایا گیا؟ میں نے کہا تھا بیان کے شروع میں کہ آج میں آپ کو تاریخ، دن اور مہینہ بتاؤں گا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نبی پاک نے قیامت آنے کا دن بھی بتایا، وہ دن تھا، دن فرمایا جمعے کا دن ہوگا، تاریخ بھی بتائی، فرمایا 10 تاریخ ہوگی، مہینہ بھی بتایا، وہ مہینہ محرم الحرام کا ہوگا، صرف سال نہیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، 10 محرم اور جمعے کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی، اور فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ علماء فرماتے ہیں تاکہ ہم ہر وقت ڈرتے بھی رہیں، قیامت کی تیاری میں مصروف رہیں، غافل نہ ہو جائیں، کسی سال بھی آ سکتی ہے، کسی بھی جناب مہینے میں جو بھی وہ مہینہ آنے والا ہے وہ آ سکتی ہے، ہمیں تیار رہنا ہے۔ آج ہم اپنے بیان میں قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں جانیں گا، ان حدیثوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے، اور اپنی پریپریشن کو، اپنی تیاری کو، قیامت کے دن کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے معاملے کو اور ہم نے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ہم شاید قیامت تک زندہ نہ رہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں ہم قیامت دیکھیں گے، کیونکہ ابھی بہت بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں، مگر قبروں میں جانے کے بعد اٹھایا تو جائے گا نا یوم القیامت۔ اس دن جب پیش کیا جائے گا، اس دن ہمارے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ کیا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیا جنتیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا یا معاذ اللہ دوزخیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا؟ کیا نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا یا پیاسے ہی رہ جائیں گے؟ کیا اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا یا دھوپ میں کھڑے رہ جائیں گے؟ یا ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جنہیں نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے؟ سوچئے تو صحیح کیسا منظر ہوگا۔ اس دن کی تیاری کرنی ہے، اور کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں، حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دن کی تیاری میں لگ جاؤ، اس دن ذلیل و رسوا نہیں ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری پیاری دعائیں اپنے اشعار میں لکھی، اور کئی بہت سارے مقامات پر ہمیں جھنجھوڑا بھی ہے، ہمیں سمجھایا بھی ہے کہ اس دن کی تیاری کر لو، کہیں اس دن پشیمان نہ ہو جائیں، اس دن مارے نہ۔ ہم آج شب جمعہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچائیو، قیامت کی پریشانی سے بچائیو، میرے مولا قیامت کی پیاس سے بچانا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچانا، اے اللہ جن خوش نصیبوں کو تیرے عرش کا اور تبھی نبی پاک کے پرچم کا سایہ نصیب ہو جائے، ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا سا ہو، یا الہی جب پڑے محشر میں شورے تاروں کی، امن دینے والے پیارے پیشوا کا تار ہو۔ جب نامہ اعمال کھلیں گے، ہماری بے شرمیاں، بے حیائیاں، چھپ کر کیے ہوئے گناہ وہ سب کھل جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس دن بھی ہمارے عیب چھپائی رکھنا۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے پا ان کی نیتی نیتی نظروں کی حیا کا تار ہو، یا الہی جب حساب بندہ
چار لائے چشم گریاں نے شفیع مرتجا کا ساتھ دو۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اس دن کی تیاری کرنی ہے، اس دن کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جنتیوں کی لائن میں کھڑا ہونا ہے۔ انشاءاللہ ایسی زندگی گزار کر جاؤں کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اس دن چہرہ سیاہ نہ پڑ جائے، اس دن نامہ اعمال کھلے تو شرمندگی کا سامنا نہ ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے اب نبی پاک کی کچھ حدیثیں سنیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے بیان فرمایا۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے یوں اٹھیں گے جیسے رات میں تاریکی چھا جاتی ہے، اس وقت آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا۔ اس دور میں بیٹھا شخص کھڑے ہوئے سے، کھڑا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی پیارے اسلامی بھائیوں بتایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی، اللہ اکبر۔ اب یہ نشانی کیسے نظر آ رہی ہے؟ پوری آب و تاب سے یہ نشانی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ کتنے فتنے ہیں، اللہ اکبر۔ کہیں لا دینیت کا فتنہ ہے، کہیں جناب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، مسلمان بچوں کے دین و ایمان پر کہیں اسکول کالجز میں نصاب کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں، دہریت کو پھیلایا جا رہا ہے معاذ اللہ۔ کہیں اسلام کا نام لینے والے ختم نبوت کے بارے میں جناب لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر صحابہ کے خلاف باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، کہیں ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسلامی لبادہ ہے، بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ گویا ہر طرف سے فتنوں کا انبار ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، سب کی سننی ہے، سب کے پاس بیٹھنا ہے، سب سے دوستی لگانی ہے۔ ارے جناب کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے۔ قیامت سے پہلے آقا فرماتے حال کیا ہوگا؟ کوئی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یعنی ہر طرف سے ایمان کے ڈاکے ڈال رہے ہوں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے بات فرمائی تھی، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدنی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ کیا فرمایا؟ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے۔ کتنا زبردست محاورہ استعمال کیا، آنکھ کے اندر لگا ہوا کاجل اور سرما کون چرا سکتا ہے؟ فرمایا ایسے بلا کے چور ہوں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تمہارا مال لے جائیں گے، تمہارا ایمان لے جائیں گے، تمہارا عقیدہ لے جائیں گے، کیونکہ علم دین تو ہے نہیں، علماء کرام کی صحبت ہے نہیں، دین پر پختگی کا ذہن ہے نہیں، ایمان جناب کتنی بڑی چیز ہے اس کی حفاظت کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور نبی پاک نے 1450 سال پہلے کم و بیش بتا دیا تھا کہ ایسے فتنے ہوں گے۔ مگر کیا ہم اس وقت کانشیس ہیں؟ ہم اس میں فکر مند ہیں کہ میرا ایمان بچ جائے، میرا عقیدہ بچ جائے؟ اچھا جناب میرا بچ گیا، میرے بچوں کا بچ جائے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت سارے بڑی عمر کے ہیں، ماشاءاللہ بچپن سے دینی ماحول میں یا جوانی میں دینی ماحول میں آ گئے، مگر آج کا نوجوان کہاں ہے؟ ہماری اپنی اولاد کہاں ہے جو اسکول کالج اور دوستوں میں سارا دن اور رات گھوم رہے ہیں؟ ان کے ایمان اور عقیدے کی کون فکر کرے گا؟ انہیں کون دین کی بات بتائے گا؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے اور سب کی سننے کا ذہن بن گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایمان چھیننے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث سنیے، اس حدیث سے اور سمجھ آئے گا کہ جب ہر طرف سے فتنے ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں سائٹ پر ہو جانا چاہیے، فتنوں کی طرف جانا نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت مسلمان کا بہترین مال بکری ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بکری ہوگا، تاکہ بکریاں لے کر پہاڑوں اور بارش کی جگہوں کی طرف نکل جائے اور فتنوں سے اپنا ایمان بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بکریاں ہوں، غاروں کی طرف جائے، وہیں بکریاں چرائے، اسی کے دودھ سے اپنا گزارا کرے اور اپنا ایمان بچا لے، یعنی فتنوں والی جگہ سے دور چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے ہمیں آج کے دور میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں فتنہ ہے، جہاں ایمان کے جناب خلاف سازش ہے، وہاں ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس گلی میں کیوں جانا
جانا ہے کہ جناب وہاں دین چھیننے کا، عقیدہ چھیننے کا ڈر ہے، مگر کہتے نہیں جناب میں فلاں کو ذرا سرچ تو کروں، اسے تو سنوں، اس کی گلی میں جاؤں، اس کی بات تو سنوں، حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ بکریاں لے کر بندہ اکیلا چلا جائے ایمان بچا لے۔ اگر آج دنیا بھر میں ٹریول کرنا ہے، لوگ ان ملکوں میں ہجرت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان ملکوں میں جائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ تھوڑے پیسے کما کر لائے، تھوڑا جناب دنیا بھر کی ڈگریاں لے کر آئے۔ ارے کبھی سوچا کہ بچہ جا کر ڈگری تو لے آئے گا، کہیں ایمان نہ دے کر آ جائے، یورو اور پاؤنڈز تو لے کر آ جائے گا مگر دین اور ایمان نہ چلا جائے۔ سب سے پہلے ایمان ہے میرے پیارے سارے۔ دنیا بھر میں سفر کرنے والے، مائیگریشن کی خواب دیکھنے والے، دنیا بھر کے ویزوں کی لائن میں لگنے والے، ایک بات کا تو فیصلہ کرو، جس ملک میں جا رہے ہو، جس علاقے میں جا رہے ہو، کیا وہاں دیندار لوگ ہیں؟ کہاں وہاں جا کر میرا اور میری اولاد کا، میری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا؟ اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بتاؤ ادھر پیسے کتنے ملیں گے، ادھر جناب کرنسی کتنی ملے گی، ادھر پاسپورٹ کتنا جلدی ملے گا، صرف یہ سوچنا ہے۔ بالکل اسی طرح اپنے کاروبار، اپنی دوستیاں کرتے وقت، اپنی رشتہ داریاں کرتے وقت سوچیے۔ لوگ کہتے ہیں خاندان بڑا ہے، بچی بہت خوش رہے گی، بیٹے کی فلاں خاندان میں شادی ہو جائے گی، جہیز بڑا اچھا آئے گا، تعلقات بڑے مضبوط ہو جائیں گے، بڑے بڑے خاندان سے ہمارا جناب، بڑے قبیلے اور بڑے جناب سٹی کے لوگوں سے ہمارا ریلیشن ہو جائے گا، بڑے عہدے والے لوگ ہیں جناب، بڑا نام ہے ان کا، نام بڑا ہے، گھر بڑا ہے، گاڑیاں بہت ہیں، پیسہ بہت ہے، ایمان ہے کہ نہیں، عقیدہ درست ہے کہ نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں سوچے گا۔ اپنی بیٹی جس کے ہاتھ میں دے رہے ہو، جس خاندان والوں کے ساتھ رشتہ کر رہے ہو، کبھی سوچا کہ ان کا عقیدہ صحابہ، اہل بیت، خود نبی پاک اور اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ ارے کماتے بہت ہیں، کون چیک کرے گا کہ حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں؟ اگر سود کا کام کرنے والا ہے تو اللہ سے جنگ کرنے والا ہے نا، ہے نا؟ حدیثوں میں سود کا کام کرنے والا کون ہے؟ جیسے اس نے اللہ سے جنگ کی، ارے جو رب سے جنگ کر رہا ہے تو مجھ سے رشتہ کر رہے ہو، اس نے تو برباد ہونا ہے۔ اللہ سے جنگ کر کے تو کوئی نہیں جیت سکتا نا، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دنیا کا منصب، دنیا کا پیسہ، دنیا کا نام، جناب فیم چاہیے، پتہ ہے میرا رشتہ کس سے ہو گیا ہے، یہ بات کرنی ہے، یہ نام چاہیے۔ ایمان کی فکر کون کرے گا؟ نہ کرو احساس، کاش یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ رشتہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کسی ملک میں شفٹ ہونا ہے، ایون پاکستان کے کسی علاقے میں مجھے مائیگریٹ کرنا ہے، نیا گھر لینا ہے، پہلے دیکھوں عاشقان رسول کی مسجد قریب ہے کہ نہیں، بچے پیدا ہوں گے تو مدرسہ قریب ہے کہ نہیں، جہاں میرے بچوں کا دین، ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا۔ ارے آج میں ہوں، میرے بچوں کو سنبھال رہا ہوں، کل میری آنکھیں بند ہونی ہیں، مجھے دنیا سے جانا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے بچوں کا اس ملک اور اس علاقے میں کیا ہوگا، کوئی نہیں سوچ رہا۔ اچھا آج اچھے خاصے دیندار لوگوں کو کہیں یار آپ فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کا دوست بدعقیدہ ہے، آپ کا دوست بے ایمان ہے، آپ کا دوست معاذ اللہ گستاخ صحابہ یا گستاخ اہل بیت ہے، اور جناب نبی پاک کے بارے میں، دین کے بارے میں اس کی خیالات اچھے نہیں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جناب اس کا اپنا عقیدہ، میرا اپنا عقیدہ، میں تو صرف دوستی کرتا ہوں، ہم ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے والدین کو کوئی گالیاں دے، آپ کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے، کیا اس کے ساتھ بھی ایسی دوستی لگاؤ گے؟ نہیں، اس کا تو میں منہ دیکھنا پسند نہ کروں، اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیسی بھی کوئی بات کر لے میرا دوست بن سکتا ہے، ملنا نہیں قیامت کے دن، صحابہ کو منہ نہیں دکھانا، امام حسین کے قدموں میں جانا نہیں ہے، پنجتن پاک کی غلامی نہیں اختیار کرنی، کیا کرو گے یہ دوستیاں؟ یعنی اتنا سب کچھ ہلکا ہو گیا ہمارے لیے کہ دین، ایمان، عقیدہ، بلیفز کچھ بھی نہیں، صرف دنیا کی دوستی، صرف تھوڑے پیسے، صرف تھوڑے تعلقات نہیں۔ میرے پیارے اسلامی، سب سے پہلے ایمان ہے، اور یاد رکھیے گا صحبت اثر لاتی ہے، ہاں بری صحبت تمہیں برا بنا دے گی، اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں، عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھیں، خوف خدا والوں کے ساتھ بیٹھیں، مضبوط مسلمانوں کے ساتھ جن کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہے، ان سے دوستی کرنی ہے، ان سے رشتہ کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، تاکہ ایمان، دیکھیں نا حدیث پاک میں تو فرمایا دنیا والوں کو چھوڑ کے غار میں چلا جائے، بکریاں لے کے چلا جائے، ایمان بچائے۔ ہم یہ تو ہی کر رہے ہیں اس دنیا میں، لیکن کم از کم برے لوگوں سے تو الگ ہو جائیں، برے ماحول سے وہ الگ ہو جائیں، اور یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں سب کے پاس موبائل ہے، کون اپنے موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے اور کس طرح اس کا ایمان چھینا جا رہا ہے۔ سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، خدا کی قسم اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ایک ایسی چھتری ہے، ایک ایسی امبریلا ہے، کاش میں اپنے فیملی، اپنے بچے، اپنے گھر والوں کو لے کر بس اس ماحول کی، اس خوبصورت چھتری کے، امیر اہل سنت کے فیضان کی چھتری کے نیچے آ جاؤں کہ میرا بھی ایمان بچ جائے، میرے بچوں کا ایمان بھی بچ جائے، یہ اسی ماحول میں پلے بڑھے، میری نسلیں بھی یہی رہیں، تاکہ کسی طرح آنے والی نسلوں کے ایمان پر بھی کوئی ایمان کا ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ یہ کرنا کس کی ذمہ داری؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم
یہ تو فکر کرتے ہیں کہ جناب گھر بچا رہے، پیسے بچ جائیں، اپنی پراپرٹی محفوظ رہے، ہر چیز کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کی یہ نشانی ہمارے درمیان ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ آئیے ایک اور قیامت کی نشانی سنتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! کیا یہ نشانی نہیں آ گئی ہے؟ کیسا علم اٹھ گیا ہے؟ حقیقی علم کہاں ہے؟ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کون قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو حدیث کا علم جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کتابوں سے دوستی رکھتے ہیں؟ آج کس کے پاس ٹائم ہے جناب؟ ساری رات سوشل میڈیا پہ گزارنے کے لیے وقت ہے۔ موبائل ہاتھ میں دے دو، بیٹری ختم ہو جائے گی، پیکج ختم ہو جائے گا، موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں کی آنکھیں اور کان خراب ہونے لگ گئے ہیں، اتنا موبائل استعمال کرنا ہے۔ مجھے تھوڑے عرصہ پہلے ایک صاحب ملے، اربوں پتی ہیں جناب، بیرون ملک میں رہتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ کہا ڈاکٹر نے بتایا میرا اتنا موبائل فون کا یوزیج ہے کہ میرے جو انگوٹھے ہیں اور میری جو یہ شہادت کی انگلی ہے اس پہ جناب درد ہونے لگ گیا ہے۔ تو پتا چلا اس نے مجھے نئی بات بتائی، اور میں نے بھی بات پہ غور کیا، بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے انگوٹھا جو ہے نا رب نے کیوں بنایا ہے؟ اس کا بہت زیادہ یوز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پورے دن میں ہمارے انگوٹھے کا پہلے اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا، مگر جب سے موبائل آیا ہے ہر وقت جس نے موبائل یوز کرنا ہے سب سے زیادہ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ تھمز استعمال ہو رہے ہیں۔ کہتے میرے تھمز میں درد ہونے لگ گیا، پتا چلا کہ اس کے ساتھ کوئی نس ہے، اس کو پرابلم آنے لگ گئی ہے۔ انہوں نے منع کر دیا ہے مجھے موبائل فون کو، اب میں دوسری انگلیوں سے موبائل فون یوز کر رہا ہوں۔ یعنی اتنا یوزیج ہو گیا ہے کہ لوگوں کی باڈی کے اندر چینج آنے لگ گیا ہے۔ انسان اس موبائل کے ساتھ، گیجٹس کے ساتھ اتنا یوز ٹو ہو گیا ہے کہ قرآن کے ساتھ، علم کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ بیسکس آف دین نالج نہیں، دین کی نالج نہیں پتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے فرض کتنے نہیں پتا، نماز کی شرائط کتنی نہیں پتا۔ اچھا وضو روز کر رہے ہیں تو وضو کے فرائض نہیں پتا۔ مسلمان بالغ ہو گیا، اب غسل کرنا ضروری ہے، اب جب بھی اس کو غسل کی ضرورت ہے، واجب ہو گیا غسل، تو پراپر غسل نہیں کرے گا تو جناب پاک نہیں ہوگا۔ غسل کے فرائض نہیں پتا، گھر میں کسی کی میت ہو جائے جنازہ پڑھنا نہیں آتا، میت کو غسل دینا نہیں آتا۔ جو بیسکس ہیں، میں بہت ڈیپلی نالج کی بات ہی نہیں کر رہا۔ قرآن پڑھنا ہے، تلفظ درست نہیں ہے، مخارج ٹھیک نہیں ہے، اور جناب دنیا بھر کی نالج ہے، دنیا بھر کے سافٹ ویئر ہیں، ساری رات موبائل پر بیٹھنا ہے۔ اب تو موبائل تھک جاتا ہے، بتاتا ہے کتنا یوز کر لیا ہے۔ اتنا ٹائم اس کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، گھومنے پھرنے کے لیے، اسپورٹس کے لیے ہے، سیاست کے لیے ہے، ٹائم نہیں ہے تو علم کے لیے نہیں ہے۔ بتاؤ نا یہ قیامت کی نشانی کیسے پوری ہوتی جا رہی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ ریزن کیا بیان کیا قرآن نے؟ ایک سبب بیان کیا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، یعنی پتا چلا کتاب سے جاہل ہونا، مثلا قرآن کریم نہ سیکھنا، حدیث نہ سیکھنا، عاشقان رسول علماء کرام کی کتابوں کی بجائے بس سنی سنائی باتوں پر چلتے رہنا، اسی کو علم و تحقیق کا معیار بنا لینا، یہ بھی ایک طرح کی جہالت ہے جو گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر! آج یہ بات عام ہے، دین سارے کا سارا عربی زبان میں ہے، مگر حالت یہ ہے عربی کی ایک الف بھی نہیں آتی، قرآن کریم جو عربی زبان میں ہے، حدیثیں جو عربی زبان میں ہیں پڑھنی نہیں آتی، لوگ بس جناب سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں۔ اب تو جناب یہ عالم ہے کہ کسی کو کتاب پڑھ کر ریفرنس کے ساتھ حدیث بتاؤ کہ جناب اس ریفرنس کے ساتھ یہ حدیث ہے، کہتا ہے میں گوگل پر جا کر سرچ کروں گا، میں پہلے جا کر وہاں جا کر سرچ کروں گا۔ ارے جناب بتاؤ یہ سافٹ ویئر بنانے والے کون ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہیں جہاں اسلام کی معلومات لو تو غلط لوگوں کی کتابیں، بے دین لوگوں کی کتابیں، معاذ اللہ قرآن پاک تحریف شدہ قرآن میں چینج کر کے وہ ڈالے گئے سوشل میڈیا پہ تاکہ آج کا نوجوان قرآن سرچ کرے تو کچھ اور نظر آ جائے۔ اللہ اکبر! یہ بھی خیال نہیں ہے کہ سرچ بھی کرنا ہے تو جناب کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں، کون سے ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں مجھے آتھینٹک اور صحت مند اور بالکل مستند مواد ملے گا، جہاں سے مجھے عاشقان رسول علماء کی کتابیں پڑھنے کو ملیں گی؟ نہیں جناب، جو سرچ کر کے گوگل نے بتا دیا، جو سرچ کر کے مسئلہ مل گیا۔ اب پتا چلا کہ مفتی صاحب سے نہیں پوچھنا ہے، انٹرنیٹ
سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ آج میں نے نماز میں کیا پڑھنا ہے, بتاؤ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے, اور جو جواب آ گیا اس پر عمل کرنا ہے. اللہ اکبر, اتنا دین سستا کر دیا. اس طرح دین کے ساتھ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے قرآن سنا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ گمراہ ہوئے ان کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا, ان پڑھ تھے, اور جناب انہوں نے سنی سنائی باتوں کو اور جہالت کی باتوں کو آگے بڑھایا. ہمیں مستند علماء سے مربوط ہونا ہے, ہمیں تلاوت قرآن کرنی ہے, ہم نے حدیثیں پڑھنی ہے, ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو علم دین کی طرف لانا ہے. قیامت کی اس نشانی سے جو ہر طرف پھیلتی جا رہی ہے, ہم نے یہ سبق لینا ہے کہ ہم نے جاہلوں میں سے نہیں بلکہ علم دوست لوگوں میں سے ہونا ہے. آج کل لوگ ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ جناب فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے. سچ بتاؤں, فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے. ہاں, خوش نصیب ہے وہ فیملی, خدا کی قسم خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا عالم ہے, جس کی بیٹی عالمہ ہے. خوش نصیب ہے وہ باپ جس کے گھر میں کوئی ایک حافظ قرآن ہے. ایسے الحمدللہ کتنے خاندان دعوت